یہ کتاب ہے البخاری، شاب دار احیاء تراث العربی، اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ صفحہ 6059 بخاری میں حدیث نمبر کون سی ہے؟ حدیث نمبر ہے 3706۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ حضرات نے جناب غلام ابلیس یعنی عیاری صاحب کی گفتگو بغور سماعت فرمائی، جس میں وہ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت پر ایک حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ مکمل شاطرانہ انداز میں اپنا موقف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے کہ یہ حدیث حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت پر نص ہے۔ سامعین مکرم، آپ حضرات میری اس گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ غلام ابلیس کتنا فریب کار اور دھوکہ باز ہے۔ سامعین کرام، لفظ خلیفہ کا معنی نائب بھی بنتا ہے اور جانشین بھی۔ نائب اور جانشین میں بنیادی فرق یہ ہے، غیر مستقل یعنی عارضی طور پر جو خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے اسے نائب کہتے ہیں، یعنی سربراہ کہیں چلا جائے کچھ وقت کے لیے اپنی جگہ پر جو خلیفہ مقرر کر جائے وہ نائب کہلاتا ہے۔ دوسرا معنی ہے جانشین، جو سربراہ کے وفات پا جانے کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوتا ہے وہ جانشین کہلاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے نبی کا جانشین بھی نبی ہوتا تھا اور وہ خلیفہ منصوص من اللہ یعنی اللہ کی وحی سے مقرر ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی قیامت تک سلسلہ وحی منقطع ہے۔ اب خلیفہ منصوص من اللہ یعنی وحی الہی سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے مشورے سے ہی مقرر ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ۔ آئیے اب اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنی قوم پر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ یعنی نائب مقرر کیا، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو یہ خلافت و نیابت ختم ہو گئی، اور کیونکہ یہ بات اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ بنے وہ ہارون علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ اس خلیفہ کا نام یوشع بن نون تھا۔ تو سامعین مکرم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جانے لگے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا نائب یعنی خلیفہ اپنے اہل بیت میں مقرر فرمایا، اور ساتھ ہی واضح ارشاد فرمایا اے علی، تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا، یعنی میری واپسی تک آپ میرے خلیفہ اور نائب ہیں۔ ہاں، اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اے علی، تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کا تھا تو آپ کی خلافت مستقل ثابت ہو جاتی، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوشع بن نون نہیں فرمایا بلکہ فرمایا تمہارا مرتبہ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا۔ سامعین مکرم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تو پیچھے نائب یعنی غیر مستقل خلیفہ چھوڑ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس تشریف لے آتے تو اس کی خلافت و نیابت ختم ہو جاتی۔ آئیے ان نائبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی سماعت فرمائیں جن کو مختلف اوقات میں خلیفہ رسول یعنی نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ سب حوالہ جات میں مدارج النبوہ سے پیش کر رہا ہوں، اور یہ تمام باتیں دیگر کتب تواریخ کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن میں یہ سب حوالہ جات مدارج النبوہ سے دے رہا ہوں، اس کا صفحہ نمبر بتا رہا ہوں، آپ انہی صفحات پہ جا کر خود بھی مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ یہ مدارج النبوہ کی جلد نمبر 2 ہے۔ غزوہ ابوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنایا، صفحہ نمبر 113۔
غزوہ عشیرہ میں ابو سلمہ بن عبد الاسد خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 115۔ غزوہ بدر اولیٰ میں زید بن حارثہ خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 116۔ غزوہ بدر میں ابو لبابہ انصاری خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 118۔ غزوہ کرکرۃ القدہ میں حضرت سبا خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 143۔ غزوہ قنیقہ میں ابو لبابہ انصاری خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 145۔ غزوہ غطفان میں حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 147۔ غزوہ نجران میں عبداللہ ابن ام مکتوم خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 150۔ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 157۔ غزوہ بنو نذیر میں عبداللہ ابن ام مکتوم خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 196۔ غزوہ بدر صغریٰ میں عبداللہ بن رواحہ خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 201۔ غزوہ مریسی میں زید بن حارثہ خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 204۔ غزوہ بنو قریظہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 228۔ غزوہ دومت الجندل میں حضرت سبا خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 237۔ غزوہ ذات الرقاع میں عثمان بن عفان خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 240۔ غزوہ بنو لحیان میں ابن ام مکتوم خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 241۔ غزوہ ذی قرد میں ابن ام مکتوم خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 244۔ غزوہ حدیبیہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم خلیفہ بنے، 256 صفحہ۔ غزوہ خیبر میں حضرت سبا خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 290۔ فتح مکہ کے دن عبداللہ ابن ام مکتوم خلیفہ بنے، صفحہ نمبر 341۔ اور فتح مکہ کے بعد وہاں سے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کی طرف گئے تو وہاں مکہ پاک میں عتاب بن اسد کو مکہ پاک میں خلیفہ بنایا، صفحہ نمبر 368۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ سامعین مکرم، آپ حضرات نے ساری گفتگو بغور سماعت فرما لی۔ معلوم ہو گیا ہوگا آپ کو کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر خلیفہ بنایا، اور یہ خلیفہ بنانا کسی بھی طرح اعلان خلافت نہیں تھا، بلکہ یہ معمول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک عمل تھا جو کہ ہر غزوہ میں جاتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی اپنے کسی صحابی کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنا کر جاتے تھے۔ اگر اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح یہ غلام ابلیس عیاری کہہ رہا ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت ثابت ہوتی ہے، تو آپ حضرات یہ بتائیں کہ باقی خلفاء جو کم از کم 21 مرتبہ اس شرف سے مشرف ہوئے ہیں ان کی خلافت کا کیا بنے گا؟ حضرات مکرم، بس جس کی فطرت ہی ابلیس کی طرح دھوکہ دینا ہو وہ دھوکہ دیتا رہے گا، مگر مسلمان کسی غلام ابلیس کے دھوکہ میں نہیں آتا، وہ اللہ کے فرمان کو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور خلفائے راشدین کے کردار کو حق سمجھتا ہے اور انہی حق مانتا ہے اور انہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا نظریہ عقیدہ یہی ہے کہ اب قیامت تک کوئی منصوص من اللہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ کی وحی سے کوئی مقرر نہیں ہوگا، اور جو بھی مقرر ہوگا وہ شورا سے مقرر ہوگا جیسا کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عمل سے موجود ہے۔ الحمدللہ ہم ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول، خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خلیفہ دوم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خلیفہ سوم، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو خلیفہ چہارم، اور امام حسن پاک کو خلیفہ پنجم مانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ خلافت راشدہ ہے جو حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور الحمدللہ ہم بھی اور تمام غلامان مصطفیٰ اس غلام ابلیس اور ان کے تمام حواریوں سے ہمیشہ بیزار رہے اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ تو اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا